السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر۔ بہت آسان رکوع ہے آج کا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا، آج کے رکوع میں بھی منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے کہ ان کو چھٹی دی جائے۔ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہیں۔ غزوہ تبوک کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں ساری، کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی جو بہانے کر رہے تھے کہ غزوہ تبوک میں جانے سے وہ کیسے ہی بچ جائیں۔ تو ایک تو وہ منافقین تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے، اور ایک منافقوں کی تعداد وہ تھی جو مدینے کے آس پاس جو گاؤں دیہات کے علاقے تھے وہاں کے رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں آج ذکر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آئے اور بہانے کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کو بیان کیا ہے، وجاء، اور آئے، معذرون، بہانے باز لوگ، وجاء المعذرون، بہانے باز لوگ، من الاعراب، دیہاتوں میں سے بھی، لیؤذن لہم، تاکہ وہ پیچھے بیٹھے رہ جائیں، تاکہ ان کو چھٹی دے دی جائے۔ وقعد، اور یہ بیٹھے رہیں، الذین، ان لوگوں کی طرح، کذبوا، جس طرح کے دوسرے منافقوں نے کذب اللہ، جھٹلایا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ تو یہ سب کے سب مل کے بیٹھے رہیں۔ اسی لیے آس پاس دیہات کے علاقوں سے بھی منافقین آئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ ان کو چھٹی دے دیں، کیسے ہی ہمیں بس غزوہ تبوک سے چھٹی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ روم سے ہے، جو سپر پاور ہے، تو اب تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، کام تمام، بس ایک بڑی مصیبت ان کے اوپر آ پڑے گی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے معافی ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیصیب، تو ان کو پہنچے گا، کن کو پہنچے گا؟ الذین کفروا، ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، منہم، ان میں سے، جو لوگ کفر پر جمے رہیں گے ان کو پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غزوہ تبوک میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کمزوری کی وجہ سے، یا ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، لیکن وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہم تو غزوہ تبوک میں شامل ہوں۔ جیسے کہ 7 انصاری صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور ہم تو جانا چاہتے ہیں غزوہ تبوک میں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواری تو تھی رہی، بھائی اس سب کو جانا ہے، اپنے اپنے خرچے سے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سواری تو نہیں ہے بھائی، آپ سواری کا انتظام کرو۔ تو یہ لوگ، اب ان لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، کیسے جائیں؟ تو یہ جب واپس ہوئے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دل غمگین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہاں کوئی اور ریزن کی وجہ سے وہ اس جنگ میں نہیں شامل ہو پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہیں، جبکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مخلص ہیں۔
ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اصول ہو، یہ تو دل کی بات ہے، منافقین کے دل میں کچھ اور ہے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ صحابہ اکرام نہیں جا پا رہے لیکن ان کی وجہ اور ہے، لیکن دل ان کے اسی درد میں گھل رہے ہیں اور اسی افسوس میں ہیں وہ کہ ہم حضور کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے ہیں۔ لیسا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، علی الضعفاء، کمزوروں پر، کوئی بوڑھا ہے بہت کمزور ہے بیمار ہے، ولا، اور نہ علی المرضى، ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے، اچھا، جو بیمار ہیں، مرضى جو بیمار ہے، مریض، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے ہیں، ما ینفقون، کوئی خرچ کرنے کی چیز، یعنی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، حرج، تو ایسے لوگوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، اذا، جبکہ نصحوا، یہ لوگ مخلص ہوں، للہ، اللہ کے لیے، ورسول، اور اس کے رسول کے لیے، یعنی ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ما، نہیں ہے کوئی، علی المحسنین، نیک لوگوں پر، من سبیل، کوئی الزام، یعنی نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ جو باتیں منافقین کے بارے میں۔ واللہ، اور اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اچھا جی، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کرو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ ان 7 انصاری صحابی کے بارے میں ہیں آیتیں، جو آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام ہو جائے، کیونکہ سواریاں تو کم تھی، لوگ زیادہ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ سواریاں تو نہیں ہیں، تو یہ واپس ہوئے اس غم میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل سے یہ غمگین تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں شامل ہو پا رہے ہیں، ہم کیوں محروم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ یہ 7 انصاری صحابی کون تھے؟ حضرت سالم، حضرت علبہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عمرو ابن حمام، حضرت عبداللہ ابن مغفل، حضرت ہرمی، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام صحابی تھے۔ دیکھیے، ولا، اور نہ نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج، اذا، جب، ما اتوک، وہ لوگ آئے آپ کے پاس، جب کہ وہ آپ کے پاس اس غرض سے آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو کوئی سواری مہیا کر دیں، قلت، تو آپ نے کہا، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، ما، کوئی وہ چیز، احملکم، کہ میں تمہیں سوار کروں، علیہ، اس پر، تولوا، تو وہ لوٹے، واعینہم، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہا رہی تھی، من الدمع، آنسوؤں کو، حزن، غم کے مارے، اللہ، کس بات کا غم تھا؟ اللہ یجدو، کہ نہیں ہے ان کے پاس، ما ينفقون، کوئی بھی خرچ کرنے کو کچھ بھی۔ دیکھیے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، جو مالدار ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، اجازت بھی ایسے مانگتے ہیں کہ بس ان کو بہانہ مل جائے بیٹھے رہنے کا، یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی مت جاؤ، تمہاری مرضی ہے، تو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں میں ہو گئے، مردوں کی پہچان نہیں ہے یہ۔ انما السبیل، بے شک، سبیل، الزام تو، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ مالدار ہیں، ہم، وہ لوگ، اغنیاء، مالدار ہیں، رضوا، اور وہ خوش ہیں، بأن، اس بات پر، یکونو، کہ وہ ہو گئے ہیں، مع الخالف، خوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں میں، جو عورتیں گھر پہ بیٹھی ان کے ساتھ ہو گئی ہیں،
وطبع اللہ، اور اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، تو ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، لا یعلمون، کہ ان کو کچھ حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ آیتوں بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے جب مسلمان واپس ہوں گے، تو غزوہ تبوک سے جب مسلمان واپس آئیں گے تو یہ لوگ طرح طرح کا عذر پیش کریں گے، ہے نا، اور صفائیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے یہ بات کو بیان فرمایا کہ ان کے عذر کو نہ قبول کیا جائے، اور ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری حقیقت اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کو نظر انداز کیا جائے۔ بس کل ملا کے یہ، نہ تو بہت زیادہ ان سے الجھا جائے اور نہ بہت زیادہ ان کی صفائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ تم توبہ کر لو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا رسول بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری حالتوں سے باخبر کرے گا آخرت کے میدان میں، جب تم چھپا نہیں پاؤ گے، جب تمہارے اعضاء خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یعتذرون، دیکھیں لفظی ترجمہ، یعتذرون، اے ایمان والوں جب تم لوٹو گے، الیکم ان کے پاس، اچھا یعتذرون وہ تمہارے پاس لوٹیں گے، یعتذرون، ارے کہاں چلا گیا، اچھا یعتذرون، اے مسلمانوں جب تم ان کے پاس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے یعتذرون یہ تمہارے پاس عذر رکھیں گے، یار ہماری یہ پرابلم تھی، ایکچولی یہ پرابلم تھی۔ یعتذرون تو یہ منافقین، الیکم تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، اذا جب رجعتم تم لوٹو گے، الیہم ان کے پاس، قل آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، لا تعتذروا کوئی عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم تمہاری باتوں کا، قد نبأنا ہمیں بتا دیا ہے پہلے ہی اللہ نے، من اخبارکم تمہاری حالت کے بارے میں، تمہارے جو بھی تمہاری چل رہا نا تمہارے اندر، اللہ نے سب ہمیں بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ، اور جلدی ہی اللہ تعالیٰ دیکھے گا عملکم تمہارے عمل کو، ورسول، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے، ثم پھر تردون تمہیں واپس کیا جائے گا، الی عالم اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب، غیب کو بھی، والشہادت اور چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو بھی، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما ان تمام کاموں کے بارے میں، کنتم جن کے تم، تعملون جن کو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیے سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کے ایکسپلین کریں گے، فاعرضوا عنہم تو تم ان سے درگزر کرو، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، اس لیے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان کی بات کو مان جاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے فاعرضوا عنہم تو تم ان سے درگزر کرنا، انہم رجس، انہم رجس یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، نفاق ایک بہت بڑی گندگی ہے، ان کے دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون جو کمائی یہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سیحلفون تو یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے، کیا کہیں گے، لکم تمہارے سامنے کیا کہیں گے، اذا انقلبتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کے پاس، جب غزوہ تبوک سے تم لوٹو گے تو یہ قسمیں کھا کے ایکسپلین کریں گے، ایکچول میں یہ پرابلم تھی، وہ پرابلم تھی، لتعرضوا تاکہ تم درگزر کرو، عنہم ان سے، یعنی تم یہ سمجھ لو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اچھا تم ان کو اچھا سمجھو، فاعرضوا عنہم تو اللہ فرما رہا ہے فاعرضوا تو تم ان سے درگزر کرنا، عنہم ان سے، انہم بے شک یہ لوگ یعنی منافق جو لوگ ہیں، رجسن یہ گندگی ہے ان کے دلوں میں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جزاء اور یہ بدلہ ہے بما کانوا ان تمام اعمال کا یکسبون جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آگے دیکھیے یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے راضی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے جب تک یہ نالائقیاں نہ چھوڑ دیں۔ یحلفون، یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے لکم تمہارے سامنے، لترضوا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فَإِن تَرْضَوْا تو اگر تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، تو ان اللہ تو بے شک لا یرضا راضی نہیں ہو سکتا، عن القوم الفاسقین نافرمان لوگوں سے۔ آگے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک تو مدینہ کے منافقین تھے، تو یہ تو ابھی غنیمت تھے منافقین مدینے والے، لیکن جو آس پاس کے گاؤں دیہات کے جو منافقین تھے یہ تو بہت درجے کے نالائق تھے، یہ تو مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے، بس یہ ظاہر کرتے تھے مسلمان ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ تو بس مطلب ہی نہیں رکھتے، بس مسلمان ہو گئے، بس بھائی ہمیں تعلق، ہمیں مطلب نہیں ہے۔ الاعراب اور یہ گاؤں دیہات کے منافقین، اشد زیادہ سخت ہیں، کفرن کفر میں، ونفاق اور نفاق میں، واجدر اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلموا کہ یہ نہ سمجھیں، حدودہ ان تمام حدوں کو، ان تمام احکام کو، ما انزل اللہ یعنی ناواقف رہیں۔ کیوں لائق ہیں؟ کیونکہ نالائقی اتنے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، علی رسول اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے اور یہ کیا چاہتے ہیں گاؤں دیہات کے جو منافقین ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک بڑی مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ ان کو اسلام پر عمل کرنا ایک مصیبت لگتا ہے، یہ تو مجبوری میں ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں بس، تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پڑ جائے بس مسلمانوں کے اوپر، اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ روم کی طاقت سے جب مقابلہ ہوگا مسلمانوں کو تو ایک بڑے چکر میں پڑ جائیں گے یہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں۔ علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے، نفاق کا چکر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ومن الاعراب، اور انہی دیہاتیوں میں وہ لوگ بھی ہیں، من یتخذو جو سمجھتے ہیں، جو لیتے ہیں، ما اس چیز کو جو یہ لوگ خرچ، ما ینفقو جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، مغرمن تاوان کے طور پہ، یعنی جو بھی کچھ یہ چیزیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، مطلب مجبوری میں خرچ کر دیتے ہیں ورنہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ وَيَتَرَبَّصُوا، اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، دوائر کہ تم پر ایک مصیبت کا چکر آ پڑے، علیہم حالانکہ انہی پر دائرۃ السوء مصیبتوں کا چکر آ کے پڑا ہوا ہے۔ واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور انہی دیہاتیوں میں جو ایمان والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے منافق ہوں، ایمان والے بھی ہیں جو دل سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی دیہاتیوں میں، مَن یُؤْمِنُ وہ لوگ بھی ہیں، یؤمنو جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ اور سمجھتے ہیں، ما اس چیز کے بارے میں، ينفق جو یہ خرچ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ قرباتن یہ خرچ کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وصلوات الرسول اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے، الا انہا قربۃ لہم، ہاں یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ میں مہربان ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں۔ سوچو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ نے طاقت
اللہ نے عذاب کو نہیں بیان کیا کہ میں بہت بڑا عذاب دینے والا ہوں، بہت کم بیان کیا ہے، مہربانی کو بیان کیا ہے کہ تاکہ بندے سمجھے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الا، تو ہاں، انہا، یہ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، قربت لہم، اللہ کی، ان کو اللہ کی قربت مل کر رہے گی، سیدخلہم، اور اللہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔